مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں، مجھ پر زکوٰۃ 29 جمادی ثانیہ پر فرض ہو گئی تھی، جو کہ 11 رجب کو نکالنے کا ارادہ ہے، تو سونے چاندی کا ریٹ آج کا ہوگا یا 29 جمادی ثانیہ کا ریٹ نکالیں؟ آپ ابھی کے ریٹ کے حساب سے نکال لیں اور پھر 29 جمادی ثانیہ کو حساب کر لیں کہ اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے. تو اگر زیادہ نکلی ہے تو غریبی ہو جائے گی، ریٹ بڑھ گیا تو جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ پورا کر دیں. زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن حساب اسی دن کا ہوگا، تو 29 جمادی ثانیہ ہی کا حساب ہوگا. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو. اس آیت کی روشنی میں ایک عملی سوال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بیرون ملک میں کام کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کا ویزا یا قانونی اسٹیٹس انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کیا ایسا کرنا شرعاً معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور اس طریقے سے حاصل کی گئی آمدن ناجائز یا حرام ہوگی؟ یقیناً یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس سے آمدن حرام نہیں ہو جاتی. آمدن کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے آپ کام کیا کر رہے ہو. کام اگر جائز کام کر رہے ہو تو اس کی ارننگ حلال ہے. البتہ معاہدہ توڑنے کا گناہ ہوگا، معاہدہ توڑنے کا گناہ ہوگا، اللیگل کام کرنے کا گناہ ہوگا جو کہ غیر مناسب ہے. تو جو ویزا لیا ہے وہی کام کیا کرو جا کے. البتہ آمدن حرام نہیں ہوتی اس سے. میری شادی کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ چشمہ لگانا اتنا چھوٹا لکھا ہوا ہے، چشمہ بھی نہیں ہے. میری شادی کے لیے اچھا دوسری شادی کے لیے پہلی سے پوچھنا ضروری ہے؟ نہیں تو پرانا ہو گیا سوال یار. دوسری شادی کے لیے پہلی سے پوچھنا ضروری نہیں تھا، ضروری نہیں ہے اور ضروری نہیں رہے. دوسری کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ حقوق ادا کرے ان دونوں کے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک شرط لگائی ہے بس وہی شرط تھی، وہی ہے، وہی رہے گی قیامت تک. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے تو بہت ساری شرطیں لگا دی ایکچولی کر کے نا. ایکچولی وہ اس زمانے میں اتنے لوگ ہی ہو گئے تھے، ایکچولی غزوہ احد میں ایسا ہو گیا تھا، ایکچولی ویسا ہو گیا تھا. تو وہ لگا دیں، کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے. لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے، اجماع ہے پوری امت کا، قرآن میں صاف طور پر ہے کہ تمہیں 4 کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان ان کے حقوق پورے کرو، برابری کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر برابری نہیں کرتے پھر اجازت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جناب شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، براہ کرم نیک اولاد کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا. یاسر بن رضوان، سب ان کے لیے دعا کریں بھائی، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جب تک گھر بنتا نہیں ہے، جب تک گھر میں بچہ نہ ہو، اس کے بغیر گھر نہیں ہے. مفتی صاحب میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. لیکن میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ میری والدہ میرے خواب میں آئے، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت یاد آتی ہے. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے. دعا کر سکتے ہیں خواب میں آنے کی، لیکن خواب کوئی حجت نہیں ہوتا. اپنا دماغی تخیل بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی فکر چھوڑ دیں، خواب میں آئے نہ آئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، صدقات و خیرات کریں، آخرت میں اللہ ملا دے گا انشاءاللہ. عدت کے کیا احکامات ہیں؟ بڑی عمر کی خواتین کے لیے کیا ہدایات؟ دیکھو عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لو. ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی عدت، ایک عدت ہوتی ہے بیوہ شوہر مر جائے. دونوں کی عدت کے احکام مختلف ہیں. طلاق کی عدت کب ہوتی ہے؟ نمبر 1، میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو چکے ہوں. اگر نکاح ہوا اور میاں بیوی کہیں تنہائی میں جمع ہی نہیں ہوئے، جس کو عرف میں رخصتی کہا جاتا ہے، لیکن رخصتی جو عرف میں جس کو کہا جاتا ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے. آج کل آفیشلی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، چھپڑ میں رخصتیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو چھپڑ میں کہیں بھی تنہائی میں وہ مل لیے، چاہے ہم بستری نہ بھی کی ہو، صرف مل لیو اکیلے میں، اتنی دیر کے لیے اکیلے میں تنہا ٹائم گزارا ہو کہ اگر میاں بیوی میں سیکشول ریلیشن ہونے کا یعنی چاہتے تو ہو سکتا ہوتا، کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. باقی وہ ان کا اپنا تقویٰ تھا کہ نہ ملے. وہ یعنی تقویٰ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی تقویٰ تو نہیں کہیں گے اس کو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عورت کو خطرہ ہوتا ہے کہ رخصتی بھی ہوئی نہیں ہے، پتہ چلا جی جمشید پہلے ہی آ گیا دنیا میں آفیشلی رخصتی سے پہلے. تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، آفیشلی رخصتی کا ٹائم 1 سال کے بعد ہے، نکاح ہو گیا تو دونوں نے ملنا شروع کر دیا، حمل بھی ٹھہر گیا، اب پریشان پھر رہے ہیں. پھر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں حمل گرانا جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں جائز نہیں. یہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ حمل گرا دیں. تو کچھ جان کا خطرہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک نہیں ہے کسی زندگی کو ضائع کرنا. تو خیر، تو اس لیے تنہائی میں جمع ہو گئے، چاہے آپس میں ملے ہوں یا نہ ہو، تو اس کو شریعت کی نظر میں رخصتی ہی کہا جاتا ہے. اس جمع ہونے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تو کوئی عدت نہیں ہے عورت کے اوپر. یعنی نکاح ہوا اور تنہائی میں جمع نہیں ہوئے اور ڈیورس ہو گئی تو بس کوئی عدت عورت پر نہیں ہے، فوراً اسی وقت کہیں نکاح کر سکتی ہے، وہ کوئی حکام نہیں ہے. لیکن اگر جمع ہو گئے تنہائی میں، اس کے بعد اگر ڈیورس ہوئی ہے تو پھر شریعت کے حکامات ہیں. ان احکامات میں یہ ہے کہ وہ خواتین جن کو مینسز آتے ہیں وہ 3 مینسز عدت پوری کریں گی، 3 حیض. اگر طلاق حیض میں ہوئی ہے تو گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ حیض میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی بعض اہل حدیثوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جی حیض کی طلاق نہیں ہوتی. سب نہیں، بعضوں نے چھوڑا ہوا ہے شوشہ. طلاق کے مسائل میں جتنے ٹوٹل اہل حدیث دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، اتنے ہی طلاق کے مسئلے بھی پائے جاتے ہیں. تو کسی اسکالر سے پوچھو کچھ بولے گا، کسی سے پوچھو کچھ بولے گا. تو سب کا مجتہد بنے ہوئے ہیں سب لوگ. صحابہ کو دیکھتے نہیں یہ لوگ اس بارے میں، قرآن و حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا ہے. تو صحابہ کا سب کا اتفاق ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دو تو
بھی ہوتی ہیں, حیض کی حالت میں 2 تو بھی ہوتی ہیں. اور جو عبداللہ بن عمر کی یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق کاؤنٹ نہیں ہوتی, وہ طلاق کے بارے میں نہیں ہے, وہ یہ کہ حیض کاؤنٹ نہیں ہوتا, یعنی حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا جس حیض میں طلاق دی ہے. مجتہد بنے ہوئے ترجمے تک ٹھیک نہیں کیے ہوئے, اس حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ حیض کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی. بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے طلاق دی تھی حالت حیض میں, تو صحابی نے ان سے پوچھا کہ ان کے شاگرد نے پوچھا آپ نے اس کو کاؤنٹ کیا؟ انہوں نے فرمایا فما, تو اور کیا کرتا, کاؤنٹ نہیں کرتا. اتنا یعنی واضح جواب دیا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک تو غلط طلاق دے رہا ہوں کاؤنٹ بھی نہ کروں اس کو, یعنی یہ فیور تھوڑی دے گی شریعت مجھے کہ وہ طلاق کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. تو ناجائز طلاق تو بطریق اولا واقع ہوتی ہے. خیر, تو حالت حیض میں اگر طلاق دی ہے تو ناجائز بھی کیا, لیکن وہ والا حیض کاؤنٹ نہیں ہوگا عدت میں. اس کے بعد پورے 3 حیض آ کے گزریں گے تو عدت عورت کی پوری ہوگی. یہ اس عورت کے بارے میں جس کو مینسز آتے ہوں. جو خواتین بوڑھی ہو گئی ہیں یا مینسز آنا شروع ہی نہیں ہوئے ان کو, تو ان کا حکم یہ ہے کہ 3 مہینے وہ عدت گزاریں گی. بوڑھی ہو گئی جن کی وجہ سے مینسز آنا ہی بند ہو گئے, تو ان کی طلاق کے بعد عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے اسلامی مہینے ہوں گے. تو احتیاط اسی میں ہے, یعنی لوگ کاؤنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے 90 دن, کیونکہ مہینے کے شروع سے اگر کاؤنٹ کریں تو پھر 3 مہینے, لیکن مہینے کے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے مہینے کے بیچ میں, تو 90 دن سمجھ لیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے طلاق کے حکام. اگر عورت بیوہ ہو جائے, شوہر مر جائے, تو خوب سمجھ لو رخصتی سے پہلے مرے یا رخصتی کے بعد مرے, دونوں صورتوں میں عورت پر 4 مہینے 10 دن عدت واجب. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی, تنہائی میں ملے نہیں ہوتے, لیکن شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو دونوں صورتوں میں بار پھر تو 4 مہینے 10 دن ہی عورت کی عدت. البتہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو چاہے طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو, بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی عورت پریگننٹ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, ادھر ڈیورس ہوئی, ڈیورس کے فوراً بعد بچہ پیدا ہو گیا, بس عدت ختم. کوئی عورت پریگننٹ ہے, حاملہ ہے, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, ابھی شوہر کو دفنایا بھی نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے پھٹے پہ غسل بھی دیا جا رہا ہے اس کو, لیکن بچہ پیدا ہو گیا, بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم. تو جو حمل والی عورت ہے اس کے بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حمل والی عورت کی عدت 3 حیض نہیں ہوتی. 3 حیض عدت یا 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہوتی ہے جس کو حمل نہیں ہے. حمل ہے تو پھر 4 یعنی حمل کے بعد ہی, بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت ختم ہوگی. یہ عدت کے حکام ہے. اب عدت میں عورت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی؟ عدت چاہے طلاق کی ہو یا وفات کی ہو, دونوں صورتوں میں ایک حکم کامن ہے. یہ سب قرآن کے حکام ہیں, حدیثوں میں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, کوئی سی بھی طلاق ہو, طلاق رجعی ہو یا 3 طلاقیں ہوں, گھر سے باہر نہیں جا سکتی. ہمارے یہاں سب سے پہلے ٹھڈے مار کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے. اس مرد غلط طریقے سے طلاق بھی دیتا ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے, اور عورت کو گھر سے بھی نکالتا ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو نہ یہ خود نکلیں. میں سوچتا تھا گھر تو شوہر کا ہے نا, تو اللہ یوں کیوں کہہ رہے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو؟ لیکن یار قرآن کی بلاغت دیکھو, اللہ کو مرد کی فطرت پتا تھی. مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے یا اس کا کرایہ میں دیتا ہوں. طلاق کے بعد مرد جو سب سے بڑا تانا بیوی کو دیتا ہے نا, وہ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, نکل یہاں سے. سمجھتے ہو؟ اللہ نے اس تانے سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ ان کا گھر ہے, جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی یہ انہی کا گھر کہلائے گا. تمہارا بھی ہے لیکن ان کا کہلائے گا. بے شک کرایہ تم دیتے ہو, بے شک تمہاری ملکیت میں ہے, تبھی بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے نا, حالانکہ گھر تو آپ کا ہوتا ہے. تو اللہ کو پتا تھا کہ مرد عورت پہ اپنی دھونس جمائے گا کہ میرا گھر ہے, کرایہ میں دیتا ہوں, تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, بات بات پہ بولے گا نکل یہاں سے. تو اللہ نے بولے یہ اللہ اگر اسلام کو مانتے ہو تو تمہارا گھر تمہاری بیوی کا گھر ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی اس کو گھر والی کہا جاتا ہے, اہل بیت کہا جاتا ہے. تو طلاق کے حکام میں اللہ نے خاص طور پہ بیان کیا کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. کیا مطلب؟ یہ تمہارا گھر تو ہے لیکن فی الحال یہ ان کا گھر بھی ہے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. کتنی شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یار. طلاقیں بھی ناجائز دیتے ہیں 3 اور فوراً گھر سے نکالتے بھی ہیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, ایک صورت میں گھر سے باہر آپ نکال سکتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے. فاحشہ مبینہ کسے کہتے ہیں؟ مبینہ کی قید بھی اللہ نے لگا دی. کھلی بے حیائی, یہ نہیں کہ ٹک ٹاک پہ ڈرامے دیکھ رہی ہے, یہ بھی بے حیائی ہے. کھلی ڈلی بے حیائی. کھلی ڈلی بے حیائی میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ زنا کر رہی ہے, اب آپ نے گھر سے نہیں نکالا, پتہ چلا گھر آپ کا ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے. جمشید بھی آ رہا ہے, غفار صاحب بھی آ رہے ہیں ملاقات کے لیے. آپ کے پرانے آپ کی بیگم کے جتنے پرانے بوائے فرینڈ تھے وہ سارے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے. آپ بولو گے بھائی کم بختوں وہاں جا کے ملو نا, تو وہ کہہ سکتی ہے بھائی میں تو, یہ میرا گھر ہے. صحیح ہے نا؟ تو اگر خدا نخواستہ بدکاری کی مرتکب ہے, کوئی اس طرح کی, بعض دفعہ ڈیورس اسی بیس پہ ہوتی ہے, بھائی تیرے تو تعلقات ہیں ادھر ادھر, تو اس بیس پہ آپ نکال سکتے ہو کیونکہ آپ کا گھر ہے. میں مسجد میں مناسب نہیں ہے, سینٹر نہیں ہے, ڈیٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. دوسری بات, بہت زیادہ بد زبان ہو, بہت زیادہ, کیونکہ اب ڈیورس ہو گئی, اب تو
تو پتہ نہیں محلے پڑوس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ, کیونکہ خواتین جب بگڑتی ہیں نا, اللہ کی پناہ بھائی, مرد کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں, وہ الزامات لگا دیتی ہیں اور سوسائٹی مان بھی لیتی ہے ان الزامات کو, تو اچھے بھلے آدمی بدنام ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تو طلاق ہو گئی ہے تو اس کا خطرہ ہے. ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو میں نے بتایا, جو بیان سنتی ہیں وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی. جو بیان نہیں سن رہی اور کمنٹس بھی نہیں کر رہی, ان کی بات کر رہا ہوں. تو بہت زیادہ بد زبان, مبینہ کا لفظ قرآن بتا رہا ہے کہ واضح ہو, تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 عدت کے دوران اس نے مجھے بیچ کے کھا جانا ہے, اتنی زیادہ بد زبان ہے, بد کلام ہے. تو ایسی صورت میں بھی گھر سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے یہاں تشریف لے جائیں, یہاں نہ. کہ کھلی بے حیائی نارملی یعنی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیں, چاہے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں. ہماری سوسائٹی میں اس پر عمل نہیں ہوتا. ہمیں یہی نہیں پتا چل رہا ہم لوگ ہندو ہیں, مسلمان ہیں, انگریز ہیں, جاپانی ہیں, فرانسیسی ہیں. آج تک میرے بھائی ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے. ہماری تعلیمی زبان اردو ہوگی, انگلش ہوگی, پشتو ہوگی, پنجابی ہوگی, یہ فیصلہ ہوا آج تک؟ ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہے ہیں نا کہیں بھی. میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب مجھے ملے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, میں نے اخبار منگوایا, میں پڑھنے لگا. وہ نہیں, میں نے کہا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں آتا ہی نہیں پڑھنا. میں نے کہا آپ شکل سے تو بڑے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اصل میں نے انگلش اسکولوں میں پڑھا ہے, اس کی وجہ سے اردو اخبار تو ویسے نہیں پڑھ سکتا میں, کیونکہ انگلش میڈیم میں پڑھا ہے. تو میں نے کہا پھر انگلش ہی پڑھ لیں. کہہ رہے ہیں انگلش میڈیم میں پڑھائی اچھی نہیں تھی تو انگلش ویسے ہی نہیں آ رہی مجھے. سمجھ رہے ہو؟ تو نہ ہم اردو کہہ رہے ہیں نہ انگلش کہہ رہے ہیں. آدھی عمریں انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے پھر پڑھائی کی زندگی. کچھ لوگ ہیں جو نکل آتے ہیں آگے, ورنہ ہمارے جاپانیوں نے ایک فیصلہ کیا بھائی, فرانسیسیوں نے ایک فیصلہ کیا, ایک طرف ہو گئے. تو انگلش ہی کر لو اگر اردو سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن آ تو ایک طرف جاؤ نا. خیر, تو گھر سے نکال سکتے طلاق کے بعد عورت کو, آپ اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ یہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہو تو ایک الگ بات. اور وفات کے بعد بھی نہیں نکال سکتے. سسرال جب شوہر مر جاتا ہے تو خاتون کو کہہ دیتے ہیں, عورت بھی نکل جاتی ہے. آج کل ایک عدت کا ساشا نکالا ہے 40 دن کی عدت, یہ بھی غلط ہے. تو یہ تو ہے گھر سے. ہاں, شدید مجبوری میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے. شدید مجبوری کیا ہے؟ علاج معالجے کے لیے کوئی مسئلہ ہو گیا, ہاسپٹل لے جانا پڑ گیا ایمرجنسی میں, اس میں بھی حتی الامکان کوشش کریں ڈاکٹر گھر میں آئے. دوسرا, کمانے کے لیے جا سکتی اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے, شوہر نے وراثت بھی نہیں چھوڑی اتنی, یا طلاق کے بعد عدت کا خرچہ ہی نہیں دے رہا, دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا. ورنہ عدت کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ ہے نا, وہ نہیں دے رہا, خرچہ نہیں دے رہا, دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا, تو کہاں جائے گی؟ بھائی بھی نہیں رکھ رہے اس کو, کوئی بھی نہیں, تو پھر مجبوری میں جاب کی حد تک وہ گھر سے باہر جائے گی, لیکن اس میں بھی زینت اختیار نہیں کرے گی, جائے گی اور پردے کے ساتھ ہی واپس. آج کل عدت میں بھی خواتین پورے میک اپ, ٹیک اپ, لپسٹک, پاؤڈر سب چل رہا ہوتا ہے. یہ حرام ہے بھائی, ناجائز ہے. ہم انگریز کے پٹھے نہیں ہیں, انگریز کے بچے نہیں, مسلمان ہیں. تو یہ تو ہے عدت کے حکام. دوسری بات, گھر سے نکلنے کا تو میں نے بتا دیا, شدید مجبوری میں نکل سکتی ہے گھر سے, ورنہ نہیں نکل سکتی. دوسری بات, ایک چیز ہوتی ہے حداد. شریعت نے عورت کو یہ بھی پابند کیا کہ گھر سے نہیں نکلے گی. دوسرا, شریعت نے عورت کو پابند کیا وہ سوگ بھی بنائے گی. حداد جسے کہا جاتا ہے. سوگ کا مطلب کیا ہے؟ زینت اختیار نہیں کر سکتی عدت کے دوران. زینت میں کیا ہے؟ لپسٹک, پاؤڈر, مہندی, پرفیوم کا استعمال. یہ نہیں کہ سفید کپڑے پہن کے بیٹھ جائے. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا, اس کو گندگی والی جگہ پہ رکھتے تھے, 2 سال کی عدت ہوتی تھی اور مینگنیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی وہاں پہ گندگی میں. یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے. اسلام نے اتنا کہہ دیا کہ بھائی آپ نہا دھو بھی سکتی ہو, سرخی پاؤڈر استعمال نہیں کر سکتی, چوڑیاں نہیں پہن سکتی, کوئی بھی زینت کا کام نہیں کر سکتی. باقی نارمل جو کپڑے ہوتے ہیں پہننے کے وہ پہنے گی, وہ جسم کی صفائی ستھرائی کرے گی, وہ غسل بھی کرے گی, جو صفائی ستھرائی ہے وہ کرے گی. حداد اس کو کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 3 طلاقیں ہو یا شوہر کا انتقال ہو جائے, عدت کے دوران عورت زینت اختیار نہیں کر سکتی. آج ہماری خواتین نے ان احکامات کی بھی دھجیاں اڑا دی, ہوش ہی نہیں ہے عدت کیا ہو. ہاں, اگر طلاق رجعی ہے, شوہر نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں, تو نکاح بھی ختم نہیں ہوا, تو گھر سے باہر تو نہیں نکلے گی, لیکن زینت اختیار کرے گی. کیوں اختیار کرے گی؟ تاکہ شوہر کو پسند آئے, وہ شوہر کی اسی طرف رغبت ہو, مائل ہو, تاکہ شوہر رجوع کر لے. کیونکہ شریعت میں طلاق اچھا کام نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ اگر دے بھی دیے تو رجوع کر لو. 3 طلاقیں حرام کیوں ہیں؟ اسی لیے تو حرام ہے کہ رجوع کا آپشن ختم ہو جاتا ہے, اسی لیے تو ناجائز ہے. اور اہل حدیث کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے طلاق, تو بھائی ناجائز اسی بیس پہ ہے کہ ہو جاتی ہے غلط طریقے سے, پھر ندامت ہوتی ہے, تلافی نہیں ہو سکتی, اسی وجہ سے تو حرام قرار دے دیا. اگر 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تو اللہ کہتا ہے دیتا رہے, تو 3000 دیتا رہے, ہوگی تو ایک ہی, تو کیا 3 ہو جاتی ہیں جلد بازی میں, غلط ہوتا ہے, تبھی تو اللہ نے غلط. دیکھو, جس بندوق میں گولی ہوتی ہے اسی بندوق کا چلانا حرام ہوتا ہے. جس بندوق میں گولی نہیں ہے اس بندوق کو ٹھا 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 کرتے رہو. میں نے سیکورٹی کے لیے پسٹل رکھی ہوئی ہے نا, پسٹل ہے میرے پاس, تو میں گھر گیا, میں نے بیگ میں, وہ گھر میں تو جا کے آدمی بالکل اس کو گولیاں وولیاں نکال کے رکھتا ہے نا, تو میں نے بیگ کی زپ لگا دی اور پسٹل رکھ دی اندر. میری چھوٹی سی بچی, اس کا پتہ نہیں کہاں ہاتھ لگا, اس آئی میرے سامنے کھڑی بھی کر رہی ہے ٹھا 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 ٹھا. ابے میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے بھائی, مجھے پسٹل کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا زپ گولی ہوگی. خیر اس میں وہ گولیاں نہیں تھی, وہ میگزین نکلا ہوا تھا, تو کارٹون دیکھتے ہیں نا بچے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے اتنی ہنسی آئی ایسے کہ ٹھا ٹھا
ٹھا ٹھا اوریجنل پسٹل سے. اگر اس میں گولی ہوتی تو مجھے ہنسی آتی. پھر اس کی جو کھلونے والی بندوق تھی نا, میں نے لی اور میں نے اس کو کیا ٹھا ٹھا ٹھا, چھوٹی سی بالکل, بولنا بھی نہیں آتا ابھی اس کو. بچے بھائی بڑے ہوشیار پیدا ہو رہے ہیں یار, آج کل کے بچے بڑے ہوشیار پیدا ہو رہے ہیں. اس کو یہ پتا ہے کہ اس سے ٹھا ٹھا ہوتا ہے بس. تو پسٹل میں میرے بھائی, اچھا جب میں کر رہا ہوں نا ٹھا ٹھا, تو کہہ رہی ابو نہیں, اپنی توتلی زبان میں چھوٹی بچی, ابو نہیں. میں نے کہا اس کو پتا ہے, ابو کی طرف کر کے ٹھا ٹھا کرتے رہو. یار بچے ہیں, نیچے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہوں گے, لگ رہا ہے بچی مارنا چاہ رہی ہے. بچے ہیں بھائی, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہنسی مجھے بہت آئی. میں جیسے میں نے سامنے دیکھا تو پسٹل اوریجنل ہاتھ میں, اور دونوں ہاتھوں سے, کیونکہ اس سے اٹھ نہیں رہی تھی. ٹھا ٹھا ٹھا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی جس گھر میں بچے ہو نا, اسلحہ ذرا احتیاط سے رکھو, کچھ پتہ نہیں ہوتا بچوں کا. بچے مزہ, وہ تو گیم کھیل رہی ہے نا میرے ساتھ, وہ ویڈیو گیم میں اس نے دیکھا ہوگا کہیں, تو گیم کھیل رہی ہے. تو یہ چاقو چھریاں وریاں یہ سب چیزیں, تبھی لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. بچے جب گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, کھیل کھیل میں ایک دوسرے کی گردن پہ چھری چلا دیتے ہیں. یہ ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ تو گائے بن جا, کاٹ دیتے ہیں ہم تجھے. تو چھری چاقو سارے بچوں سے دور رہیں. خیر, تو اس میں پسٹل میں گولی نہیں ہو تو پھر ٹھاٹھا کرتے رہو بیٹھ کے, کوئی نقصان نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ جو 3 طلاقیں ہیں, یہ چونکہ اللہ کو پتا ہے یہ واقع ہو جائیں گی, یہ تینوں گولیاں جا کے نکل جائیں گی, تبھی اللہ نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا, ڈنڈے سے اس کے سر پہ کوڑا پہلے مارتے تھے, بیوی کے حرام ہونے کا فتویٰ بعد میں دیتے کہ تو نے یہ حماقت کیا کی. عبداللہ بن عباس کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے آئے, انہوں نے بولا تو حماقت پہ سوار ہوتے ہو, پھر ہم سے آ کے کہتے ہو کہ ہم گنجائشیں نکالیں تمہارے لیے. تو یہ اہل حدیث حضرات ہی کا ظرف ہے کہ وہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو حلال قرار دے دیتے ہیں. ورنہ خدا کی قسم جس نے قرآن و سنت پڑھا ہے نا ڈیپ میں جا کے, وہ سب کچھ کر لے گا, 3 طلاقوں کے بعد بیوی کے حلال ہونے کا فتویٰ کبھی بھی نہیں دے گا. اس کو پتا ہے یہ ایک بہت بڑی جرت ہے. تو اہل حدیث کے ظرف کو میں سلام کرتا ہوں, کیسے کر دیتے ہیں. اور اس پہ بحث بھی نہیں کرنے کے لیے بیٹھتے بھی نہیں ہے, بات چیت بھی نہیں کرتے, بھاگ جاتے ہیں بات چیت سے. تو ان کو پتا ہے کہ یہ اس مسئلے میں ہمارے پاس دلائل نہیں ہے. ٹی وی پہ آ کے بولتے رہیں گے, حدیثوں کے ترجمے غلط کرتے رہیں گے, ریفرنس بھائی میرے سامنے بیٹھ کے دو یار, پھر میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا خیانت کر رہے ہو اس میں. میں پرسنلی اہل حدیثوں کو علی الاطلاق برا نہیں کہتا, ان کی جو خوبیاں وہ بھی مانتا ہوں. میرے دوستوں میں بہت سے اہل حدیث ہیں. 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلط ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مبالغہ آرائی کرتے ہیں, آ جاؤ نا, میں بیٹھ کے بتا دوں گا کہ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں یا حقیقت بیان کر رہا ہوں. کوئی ایک صحابی دکھا دو یار جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. تم صحابہ سے بھی آگے نکل گئے, صحابہ سے بھی تمہارا جو ہے نا, تم قرآن و سنت کو زیادہ سمجھنے لگے ہو. خیر بات کہیں اور چلی گئی. تو اس لیے اب تو میں سوچ رہا ہوں جب میں نکاح پڑھاؤں نا, دولہا سے کمبخت سے پہلے ایگریمنٹ کرواؤں کہ ابھی مجھ سے معاہدہ کر, کچھ بھی ہو زبان سے 3 طلاقیں نہیں نکالنی ہیں. جتنے بھی قاضی ہیں نکاح پڑھانے والے, حکومت کو چاہیے ایک نکاح نامے میں یہ الفاظ بڑھا دیں کہ میں معاہدہ کرتا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر بیوی سے نہ بنی, اکٹھی 3 طلاقیں کبھی بھی زبان سے نہیں نکالوں گا. حکومت تو نہیں کرے گی, ہم خود تو کر لینا, یہ ہو سکتا ہے کر لے حکومت, بعض دفعہ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں. ابھی پنجاب میں گیا ہوں تو نکاح نامے میں ختم نبوت کے الفاظ ڈلے ہوئے تھے, بڑا اچھا لگا مجھے دیکھ کے. عمران خان کے دور حکومت میں یہ کام ہوا تو بہت اچھا کام ہوا کہ ختم نبوت کے الفاظ جو ہے وہ, اب میں جب یہ بات کر دوں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, بھائی آپ کے حکومت میں بھی کوئی اچھا کام ہوگا, ہم اس کو بھی بولیں گے اچھا کام ہو گیا. ہمارا کوئی, میں نجی محفل میں تو کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر سکتا ہوں, جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو بھائی ہمارا بیان سب سنتے ہیں, مسلم لیگ والے بھی, JUI والے بھی, PTI والے بھی سب سنتے ہیں. تو اس لیے میں پھر کسی جماعت کو فیور نہیں کروں گا. لیکن ایک خاندانی کام ہو گیا تھا جو پنجاب میں, ابھی میں اپنے کزن کا میں نے نکاح پڑھایا ہے, تو اس میں یہ الفاظ تھے کہ دولہا دلہن سے اقرار لیا جا رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. یہ اچھا کام کیا پنجاب حکومت نے, اس کو باقی رکھا, یہ اچھا کام. چاہتی تو چینج بھی کر دیتی, باقی رکھا, اچھا کام ہے. پرانی حکومت کا کام تھا, پنجاب گورنمنٹ نے اس کو باقی رکھا, سبحان اللہ, سمجھ رہے ہو, اچھا کام ہے. اللہ کرے اگلی حکومت بھی اس کو, اور سندھ حکومت میں, سندھ میں بھی یہ ہو جائے. تو یہ نکاح جو جتنے بھی قاضی لوگ ہیں نکاح پڑھانے والے ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں, اور میں خود بھی اب کوشش کر رہا ہوں کوئی ہم ایسے پیپر بنوا لیں جس پہ دولہا کو پہلے اس سے سائن لیے جائیں, معاہدہ کر, کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں, انشاءاللہ ہم رہیں گے, میں ڈیورس نہیں دوں گا. اللہ نہ کرے اگر کبھی نوبت آئی, 1 سے زیادہ طلاق کبھی بھی زندگی میں منہ سے نہیں پھوٹوں گا میں. یہ معاہدہ کروانا چاہیے, دھڑا دھڑ طلاقیں, برداشت ختم. میں پان گٹکوں کی پیداوار مارکیٹ میں آ رہی ہے, پیزے برگر کی پیداوار اور فارمی انڈے اور فارمی مرغیوں کی جو پیداوار ہے اس میں برداشت کہاں ہوگی, تو طلاقیں ہی نکالے گی نا وہ. پھر مفتیوں کا سر کھاتے ہیں کہ کیا ہو گیا, بیوی اور رل گئی, فلانا ہو گیا, پر حلالے کروا رہے ہوتے ہیں یا جا کے اہل حدیثوں سے فتوے لا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کام ہی غلط ہیں. خیر, تو بات کہیں اور چلی گئی, میرا خیال ہے لمبی بات ہو گئی, بات کو سمیٹتا ہوں میں. سوگ جو ہے نا, یعنی عورت فیشن نہیں کر سکتی. اگر طلاق رجعی ہے تو اس میں وہ زینت اختیار کرے گی لیکن گھر سے نہیں نکلے گی. اور زینت جب اختیار کرے گی, اسی سے پتہ چلتا ہے عورت کے لیے ملازمت شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اگر ساری عورتوں نے جاب ہی کرنی ہے تو عدت کے احکام تو برباد ہو گئے نا اسلام کے. اسلام میں عورت گھر کے لیے ہے. یہ جو آج فیشن چل رہا ہے نا, عورت بھی جاب کرے, عدت کے احکام تو سارے برباد ہو جائیں گے. تو جاب پہ فٹ نہیں بیٹھتے عورت کی عدت کے احکام. تو اس لیے زینت صرف رجعی طلاق میں عورت اختیار کر سکتی ہے. طلاق بائن ہو یعنی نکاح ختم ہو گیا یا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر
پھر زینت اختیار نہیں کر سکتی. یہ عدت کے حکام ہیں, یہ میرے بیان کردہ نہیں ہے, یہ اللہ اس کے رسول کے حکام ہے. اور قرآن جہاں بھی ایسے حکام بیان کرتا ہے ایک دھمکی دیتا ہے, وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو اللہ کی حدود کو توڑے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا. تو ہماری جو لبرل انٹیوں نے آج کل عدت کے حکاموں کی دھجیاں اڑا دی ہے نا بھائی, ایک دن قیامت بھی آنے والی ہے, اللہ آپ سے حساب لے گا. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ عدت میں عورت پہ سوگ ہے کیوں, وہ زینت اختیار کر کیوں نہیں سکتی, اس کی دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں کے لیے نکاح حرام ہے, تو ہر وہ کام جس سے اس کی طرف رشتے آئیں وہ بھی ناجائز ہے. دوسرا, اسلام میں عورت کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ تم سے جو شوہر کی نعمت چھن گئی ہے یہ معمولی نعمت نہیں چھینی, تو اب تمہیں زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے شوہر کا کانسیپٹ عورت کے دل میں عظمت والا بٹھانا, انگریزوں میں یہ نہیں ہے ادھر لاش پڑی ہوئی ہے اور خاتون میک اپ پاؤڈر لگا کے جاب کرنے جا رہی ہوتی ہے, تو ان کے یہاں نہیں ہے, رشتے ختم. تو عورت کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ تم سے جو نکاح کی نعمت چھینی ہے, تمہارا شوہر یہ تمہارا سرپرست تھا, باپ کے مرنے پر عدت نہیں ہے, بھائی کے مرنے پر عدت نہیں ہے, بیٹے کے مرنے پر عدت نہیں ہے, شوہر کے مرنے پر عدت ہے. تو میری اور آپ کی اتنی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں, گھر میں ہماری 2% کی ویلیو نہیں. یہی باتیں میں یہاں کر رہا ہوں, گھر میں نہیں. چلیں حضرت اب میں آپ کو موقع, بہت معذرت فرمائیے. جی 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 جی. دیکھیں جمعے کے خطبے سے پہلے جو بیان ہے نہ اس کا کرنا سنت ہے نہ کرنا سنت ہے, وہ نبی سے نہ ثابت ہے نہ ممانعت ثابت ہے. اصل تو وہ خطبہ ہے جو عربی میں ہوتا ہے اور بعض ملکوں میں اردو میں بھی ہوتا ہے. اہل حدیث لوگ اس کو اردو میں تقریر کرتے ہیں, وہ لوگ خطبہ, ہم لوگ عربی میں کرتے ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں اس پہ میں الگ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو باہر ملکوں میں بھی ایسا ہے, یورپ میں, کہ وہ مقامی زبانوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بہت لوگ عربی میں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ تو سنت ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اس سے پہلے کا وقت فارغ ہے, آپ دیں, بیان کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. تو چونکہ لوگوں نے جمع ہونا ہی ہوتا ہے تو علماء نے یہاں بر صغیر میں رواج ہے یار, لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں, یہ موقع ہمیں, اب دیکھو اتوار کو بھی لوگ ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہوتے, جمعے کو بہت ہوتے ہیں. تو نہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے نہ اس کے سنت ہونے کی کوئی دلیل ہے. وہ انتظامی چیز ہے کہ جیسے ہم اتوار کو یہاں بیان کرتے ہیں, حالانکہ اب کوئی کیا اتوار کو بیان سنت ہے, نہیں بھائی چھٹی کا دن ہوتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں اس لیے ہم کر لیتے ہیں. شب جمعہ ہوتا ہے, تبلیغ والے شب جمعہ کو, چونکہ پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو انہوں نے جمعرات کو رکھ لیا. تو یہ انتظامی چیز ہے, تو یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت. ہاں یہ ایک سوال ہے کہ دیکھیں یہاں لوگ ہیں عجمی, جب ہم عربی میں خطبہ دیتے ہیں, سعودی عرب میں تو ہر جمعے خطبہ چینج ہوتا ہے کیونکہ وہ عرب لوگ ہیں, ان کی زبان عربی ہے, ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. یہاں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, پھر جو امام اور خطیب ہے وہ بھی کون سا عربی لینگویج جانتا ہے کہ ہر دفعہ بدل کے دے, تو بیچارہ رٹا لگا کے 1-2 خطبے یاد کر لیتا ہے جو سنت کے ہیں, حدیث سے ثابت ہیں, اس لیے وہ چلاتا رہتا ہے. تو یہ مجبوری ہے, جب یہاں لوگوں کو عربی آ جائے گی تو پھر وہی خطبہ عربی میں ہوگا حضرت. اس میں پھر آپ خود سوچیں, میں مرغیوں کے انڈے کی باتیں عربی میں کروں گا, آپ کو زیادہ غصہ آئے گا پھر. تو بنتا ہے کہ میں علماء سے سوال کروں ایز اے مسلمان بالکل ہونے کے ناطے, آپ میرے رہنمائی کرنے والے ہیں, میرا حق بنتا ہے, بلکہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے. جی جی میرا مقصد بڑی معذرت, آپ میرے سے بڑے ہیں. نہیں آپ بڑے ہیں علم میں, چلیں اگر اللہ کرے ایسا ہو. جی شرما جائے نا, میرا خیال کہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے وہ ہم گائے کا دودھ نکال رہے ہیں, اس کو پٹھے پا رہے ہیں, اس کو کر رہے ہیں, کہ بڑا آتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے اور لوگ لائک کرتے ہیں. چلیں آپ کی بات میں نے نوٹ کر لی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. تو جی مائک دے دو بھائی, جو بیٹھے ہوئے ہیں نا پہلے ان سے سوال ہو جائیں. مفتی صاحب میں تقریباً 4 دفعہ آپ سے آیا ہوں. اچھا بس ٹھیک ہے, آپ کو میں بیان کے بعد مل لیتا ہوں آپ سے. ایک صاحب سب ہم جی آپ یہ بول سنیے الحمدللہ, اور اس پہ میں نے شادی کی, بیوہ اور اچھا ماشاء آپ کے بیان سے میں نے کیا, ماشاءاللہ, میرے کزن 2 بچے ماشاءاللہ. تو میرا سوال یہ آپ سے کہ لازم تھا بچوں کو آ رہے بچے لیے جو پینٹ لاٹ لیے دکان بنا, جی مائک تھوڑا قریب کر لینا. جی اس پہ میں نے کافی پیسے اپنے بھی لگا. جی اب جو ماشاءاللہ اس کے مکان میں نے کمپلیٹ کیا, جو پیسے آ رہے وہ میں اپنے لیے اپنے ذات کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. یعنی دیکھیں مکان کمپلیٹ کیا تو مکان کا رینٹ جو آ رہا ہے سر, وہ مکان کا رینٹ بھی آ رہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا پینشن آتی ہے تو وہ بھی میرے پاس نہیں. پینشن تو بچوں کی ہے نا سر, اس کے جو کھانا پینا کپڑا لباس وہ سب کچھ میں کر رہا ہوں, میرے پاس ہی ہے. ان کو میں نے اپنی بچی طرح ایک اندازہ لگا لیں کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے اور ان کا خرچہ تقریباً اتنا ہو رہا ہوگا, اندازہ لگا لیں, کیونکہ اس میں 100% جب قرآن نے صاف طور پہ یہ یتیم بچوں کے بارے میں کہا ہے, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اگر تم ان کی آمدن کو مشترک کر کے گھر میں استعمال کرو تو تمہارے دینی بھائی ہیں, کیونکہ اس کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے پیسوں سے آٹا الگ آئے, آپ کا اپنا آٹا الگ ہو, ان کا پراٹھا الگ ان کے آٹے سے بن رہا ہو, آپ کے پراٹھے الگ بن رہے ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے. ان کی مرغی اپنے پیسوں سے انڈا دے رہی ہو
آپ کی مرغی کا انڈا الگ آ رہا ہو تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے بس اتنا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا مال آپ پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہو, ایک اندازہ لگا لیں تو مشترک کر کے کھا سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے ان پہ زیادہ خرچ کیے, اچھی بات ہے پھر بھی میں کچھ زیادہ. دوسرا مفتی صاحب میرا ایک سوال اور ہے کہ جمعے کا نماز اگر عالم کوئی عالم ہو وہ موجود نہ ہو, کوئی عام بندہ جمعے کا نماز پڑھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں سے جی بھائی پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ مجھے اتوار کو دے دیں یا اگلے جمعے دے دیں, یہاں سے سوال ہم لے لیتے ہیں, آج مسائل بہت. یہ دے دیں, میں اگلے جمعے کو مجھے یاد سے دیں, ٹھیک ہے. یہ میری دوسری دفعہ سے آیا. اچھا ماشاء اللہ. پہلی دفعہ کینیڈا. جی میری سسٹر میاں نے شاید 15 سال, وہ ہمارے کس نے سسٹر کا شادی, آپ کی سسٹر کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی؟ دوسری شادی 15 سال ہمارے. آپ کی سسٹر 15 سال سے آپ کے پاس؟ جی. ساتھ کیا میرے کبھی کبھار خیال نکل, اگر نہیں یہ تو غلط کیا نا, میں نے بتایا تو قرآن کہہ رہا ہے نا 2 شادیاں اس صورت میں دونوں کے ساتھ برابری کریں نا. جی یہ تو آپ کے بیانات سن کے یہی, اس لیے تو آپ بہنوں ہی نہیں لے کے جاتا بہن کو؟ نہیں, کبھی ایک ہی دفعہ بھی پلٹ نہیں کر, وہ آتے اسے پھر بیٹھ جاتے. علیحدگی لینی چاہیے, کہیں اور زندگی برباد نہ کریں. یہ بہت زیادہ کمپلین ہے 2 شادیوں کے رزلٹ اچھے نہیں آ رہے مارکیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری شادی نہ کریں, یہ تو کرنی پڑے گی, تو سوسائٹی میں ضرورت ہے, لیکن جو کرنے والے لوگ ہیں اکثر 2 نمبر لوگ ہیں, اکثر 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ سے ملنا بھی ٹھیک ہے, ملاقات کریں. جی بھائی بس 2 سوال اور لے لیتے ہیں, ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. السلام علیکم مفتی صاحب, میں آیا ہوں لاہور سے ملاقات کے لیے مولانا شاہد جاوید صاحب کے ریفرنس سے. تو ایک تو 5 منٹ چاہیے تھے. دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیوی زبردستی طلاق کا مطالبہ کرے اور اس پر مصر ہو جائے تو حق مہر کی کیا حیثیت ہوگی؟ کہ وہ حق مہر دینا پڑے گا. اگر آپ طلاق دیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے, بار بار اصرار کر رہی ہے دے دو, تو پھر آپ اس سے یہ معاہدہ کر لیں کہ مہر معاف کرو اور علیحدگی لو, تو یہ اس کو خلا کہتے ہیں. لیکن یہ پہلے ایگریمنٹ ہوگا. ہوتی ہے طلاق ہی ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ طلاق نہیں ہوتی, یعنی طلاق کاؤنٹ نہیں ہوتی اگر دوبارہ نکاح ہو جائے. احناف کے نزدیک یہ طلاق ہی ہے. بخاری کی حدیث میں اس خلا کو طلاق ہی قرار دیا, لیکن خیر وہ اختلافی مسئلہ, میں اس میں نہیں جاتا. لیکن رزلٹ یہی ہوگا کہ پہلے ایگریمنٹ کریں گے, پھر ڈیورس آپس میں ہوگی تو پھر مہر معاف ہوگا. اگر ایگریمنٹ کے بغیر ڈیورس دے دی تو پھر مہر دینا پڑے گا. حضرت ایک تو ہم آپ سے ملاقات چاہتے ہیں صرف بطور مسافر کے لیے, ڈیرہ غازی خان سے ہیں پنجاب سے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں قریب میں باڑہ ہے, ان کی ڈیرہ غازی خان میں رہتے ہیں. جی غازی خان کے ڈیرے میں. ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے, سکی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. غازی خان کا ڈیرہ ہی ہوگا نا کسی زمانے میں. تو غازی خان کہاں رہتا ہے پھر؟ غازی خان گزرے, اس کو اس کے ڈیرے میں آپ رہتے ہو تو وہ کہاں رہے گا؟ وہ رہتا تو پہلے تھا, اب وہ وہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے. ہم حضرت سکی سرور صاحب رحمۃ اللہ ایک دربار ہے, وہ بہت بڑے پیر ہیں, ان کے علاقے میں ہم رہتے ہیں, وہاں کے مزاور کہلاتے ہیں. اچھا. تو سوال یہ تھا کہ ہمارے قریب میں باڑہ ہے, ان کی بکریاں ہیں, اور وہ اکثر بکریاں ہمارے گھر میں آ کے ہمارا نقصان کر جاتی ہیں. اور 101 مرتبہ ہم ان کو کہہ چکے ہیں کہ بھائی ان کو باندھ دو یا کچھ اور کرو, کچھ ان کا کسی کی طریقے سے بھی تم انتظام کرو, ہمارے گھر میں بار بار یہ نہ گھسیں. لیکن وہ کسی بات کو ماننے کے تیار بھی نہیں ہے, اور کئی مرتبہ ان سے ہمارا اس بات کے اوپر جھگڑا بھی ہو چکا ہے. اس میں شرعی مسائل یا کوئی اخلاقی طور پہ کچھ؟ اخلاقی طور پہ تو پولیس کو بتائیں, آپ پولیس کو بتا چکا ہوں, میں خود تہانے مسجد کا پیش امام, ان سے کئی مرتبہ میں نے کہا ہے, لیکن وہ ان کی بھی نہیں مانتے. پیش امام کو اپنی عزت کا خود ہی خیال نہیں ہے, اس کی بکریاں لوگوں کے گھروں میں گھس کے نقصان پہنچا رہی ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ. ہاں انہی کی, جی انہی کی بات کر رہے ہیں آپ. پیش امام ہے جی. اچھا, تو وہ پیش امام نہیں ہے؟ نہیں. دیکھو پولیس کس کام کے لیے بنی ہے؟ جب ایک کے جانور آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, بار بار پہنچا رہے ہیں, تو اب پھر وہاں علاقے کے جو بھی, میں تو اب شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ ناجائز ہے, بکری کاٹ کے نہیں کھا سکتے اس چکر میں. بہت زیادہ تنگ کرے اور کسی صورت میں آمادہ نہ ہو, پولیس کو بھی بتا دیا پھر بھی نہیں ہے, پھر ایک آخری اضطراری حل یہ کہ بکری ذبح کر کے کھا جائیں اور قیمت اس کو پکڑا دیں کہ جی آپ کی بکری کے اتنے پیسے بنتے تھے, یہ پیسے پکڑیں, آج سے یہ بکری کس کی ہوئی؟ ہماری ہوئی. یہ بالکل آخری صورت بنے گی, ہے وہ تھوڑی تیار ہوگا. یا بکری ذبح کر کے گوشت دے دیں ان کو کہ یہ آپ کی بکری, پیسے دینے پڑیں گے, بہرحال زندہ بکری کے پیسے دینے پڑیں گے. جی اچھا. زیادہ شادیوں کا عدل ضروری. ہاں عدل کیا وہ اگر عدل میں 3 چیزیں آتی ہیں. زیادہ بیویوں کی صورت میں جو عدل ضروری ہے, اس میں کیا مطلب عدل کا؟ نمبر 1, رات میں برابری ضروری ہے, دن میں برابری ضروری نہیں ہے, کیونکہ دن میں کام کاج ہوتے ہیں انسان کے, بچوں کے اسکول لے کے جانا ہے, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, 20 مسائل ہوتے ہیں. اصل ٹائم رات کو باری کا ہوتا ہے. البتہ اگر کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہے تو پھر اس میں دن میں جو سونے کا ٹائم ہے نا, جو آلٹرنیٹ ٹائم اس نے نکالا ہے, وہ پھر دن میں برابری اس کی ضروری ہوگی. دن میں رات میں برابری کا مطلب کیا ہے؟ جتنی راتیں ایک زوجہ کے ساتھ گزاری ہیں اتنی ہی راتیں دوسری بیوی کے ساتھ گزارنی پڑیں گی. اگر ایک کے ساتھ 1 ہفتہ گزارا تو دوسری کے ساتھ 1 ہفتہ, ایک کے ساتھ 1 دن تو اس کے ساتھ بھی 1 دن. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ 1 ہفتے کے حساب سے باریاں ڈیوائڈ کرتے ہو, 1 دن کے حساب سے, 2 دنوں کے حساب سے, یہ آپ پر ہے. اگر کسی دفعہ کوئی مجبوری میں ایک بیوی کے دن کے گھر دوسرے دن بھی ٹھہرنا پڑ گیا, جیسے وہ بیمار ہے مثلا, تو وہ باری پھر آپ اگلی دفعہ اس کی مس کر دیں گے, کیونکہ اس کو ایڈوانس میں ایک باری مل گئی, بالکل قرضے کی طرح ہے.
میرا ایسے حساب چل رہا ہوتا ہے, ایڈوانس باری آ گئی ہے, قرض لون والی باری چل رہی ہے, بھی ایڈوانس والی باری ہے کہ ایڈوانس آ گئی ہو وغیرہ وغیرہ, بڑا مینج کر کے چلنا پڑتا ہے. رات میں برابری ضروری. نمبر 2, جو نان نفقہ ہے نا, نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں, رہائش, خوراک اور لباس. ان میں نان نفقے کے علاوہ جو اضافی چیزیں ان میں بھی برابری ضروری ہے. نان نفقے میں کچھ ڈیٹیل ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر عید بقرہ عید کے موقع پہ بیگم کو کچھ گفٹ دیا جاتا ہے, یا اور کوئی بعض لوگوں کے یہاں سالگرہ منانے کا بھی رواج ہے, بیگم کی سالگرہ منا رہے ہیں اس پہ کچھ گفٹ دے رہے ہیں, تو بھائی پھر جس کی سالگرہ آئے گی اس پہ بھی اس کو اسی قیمت کا گفٹ دینا پڑے گا. جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں نا نان نفقے پہ, ابھی میں آ رہا ہوں اس میں ڈیٹیل ہے. کوئی بھی اضافی چیز, ایک بیگم کو آپ نے پیزا کھلایا ہے تو دوسری کو بھی پیزا نہ ہو, اس قیمت کی کوئی بھی چیز ہو, زبردستی پیزا نہیں ٹھوسیں, اس کا دل نہیں کر رہا پیزا کھانے کا. ایک کو آپ لے گئے کہیں ہائی وے پہ کھانا کھلانے کے لیے, تو جس مالیت کا کھلایا ہے اتنا اس کو الگ سے دینا پڑے گا. ان چیزوں میں بھی, یعنی اضافی تحفے تحائف ہم اس کو کہتے ہیں, اس میں بھی برابری کیا ہے, ضروری ہے. تیسری چیز آتی ہے نان نفقہ. نان نفقہ کا مطلب لباس, روز مرہ کی خوراک اور رہنے کی رہائش. تو اس میں برابری اس وقت ضروری ہے جب چاروں بیویاں یا دونوں یا تینوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ اپنے ماں باپ کے گھر ایک جیسا یا قریب تھا. اگر ایک کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا, ایک کا لیونگ اسٹینڈرڈ درمیانے درجے کا تھا, اور ایک کا بہت زیادہ لو تھا, تو پھر تینوں کے لیونگ اسٹینڈرڈ میں فرق کیا جا سکتا ہے. یہ احناف کے نزدیک ہے, دیگر ائمہ کے نزدیک تو اس میں بھی ضروری ہے برابری, لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے, حنفیہ جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, امام حنیفہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اگر ایک بیوی کروڑ پتی خاندان کی تھی تو اس کو آپ کو اسی اسٹینڈرڈ کی زندگی دینی پڑے گی, اور ایک اگر بہت غریب خاندان کی ہے تو اس کو کروڑ پتی والا آپ نہ بھی دیں تو بھی جائز ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے, وہ کہتے ہیں قرآن نے بیان کیا عدل ضروری ہے, اور عدل کا مطلب برابری نہیں ہوتا. عدل, یہ امام حنیفہ کی مینٹیلٹی کو آپ دیکھو نا, امام حنیفہ کہتے ہیں عدل برابری کو نہیں کہتے, عدل کہتے ہیں ظلم نہ ہو, ظلم نہ ہو. تو ایک کروڑ پتی خاندان کی لڑکی کو اگر آپ درمیانے درجے کا لیونگ اسٹینڈرڈ دو گے, یہ اس پہ ظلم ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر ایک لڑکی جو بہت ہی اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں تھا, مثال کے طور پر کسی بیچاری کوئی بہت ہی غریب خاندان کی, جس کو گھر میں بیچاری کو دال روٹی بھی میسر نہیں تھی, کسی جھونپڑی سے آپ بیچاری کو لے کر آئے, تو اس کو اگر آپ درمیانے درجے کا بھی اسٹینڈرڈ کا دے دو گے نا, وہ اس پہ خوش ہوگی, یہ ظلم نہیں کہلائے گا. کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف, زوجہ کے ساتھ عرف کے مطابق معاملہ کرو, جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے, عرف اسی کو کہتے ہیں نا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی غریب لڑکی کو مالدار لڑکی جیسا اسٹینڈرڈ دے دے گا تو یہ اچھی بات ہے, کرنا چاہیے ایسا. لیکن اگر نہیں بھی دے گا تو یہ ظلم میں داخل نہیں ہوگا, کیونکہ ہر شخص, ہر لڑکی اس ماحول کی عادی ہوتی ہے جو اس نے اپنے باپ کے گھر میں دیکھا ہے. اب اگر یہاں پر مرد پہ یہ ڈال دیا جائے کہ نان نفقے میں بھی برابری ضروری ہے, تو مرد پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ مثال کے طور پر پھر اس پہ مالدار کو تو مالدار درجے کا اس کو اسٹینڈرڈ کا جو ہے وہ دینا پڑے گا, یہ اس پہ لازم ہوگا. اب غریب پہ بھی اس کو وہی اسٹینڈرڈ کی لائف دے گا تو یہ پس جائے گا بیچارہ, یا مالدار کو نیچے لے کے آئے گا تو اس پہ ظلم ہو جائے گا. تو اگر بہت فرق ہے, تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ ہوتا ہے, اس میں نہیں ہے, بہت فرق ہے. ایک بہت زیادہ مالدار گھرانے کی تھی, مثال کے طور پر ایک بیوی آپ کی ایسی ہے جن کے گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے, ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہیں, بہت مالدار گھرانے سے آئی ہے, وہ گھر میں کام بھی نہیں کرتی ان کی عورتیں, نوکر رکھے ہوئے ہیں. اور ایک بیوی ایسے گھر کی آئی ہے کہ جس کے گھر میں نوکر چاکر نہیں ہوتے, وہ گھروں کی عورتیں کام کرتی ہیں. تو پھر ان دو بیویوں میں سے جو پہلی والی ہے اس کو آپ کو نوکر کا انتظام بھی کر کے دینا پڑے گا. وہی اس نے تو گھر میں مثال شاہی خاندان کی آپ کو رائل فیملی کے لے آئی تو گھر میں پوچھا تھوڑی لگائے گی, وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کو, وزیر کی بیٹی سے آپ نے شادی کر لی ہے تو پھر اس کو اس کی اسٹینڈرڈ کا دینا پڑے گا. تو نان نفقہ, ہاں, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے آپ کو رشتے بھی اسی اسٹینڈرڈ کے مل رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے بیان یہی کیا جاتا ہے کہ نان نفقے میں بھی برابری ضروری ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نان نفقے میں بھی کیا ہے, برابری ضروری ہے. ہاں, ایک چیز لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہم بستری, اس میں برابری ضروری نہیں ہے, وہ انسان کی اپنی رغبت پر ہے, تو وہ تو ممکن نہیں ہے نا, مرد کا دل نہ چاہ رہا ہو اور وہ سروس چکر میں جا رہا ہو بیگم کے پاس کہ کل ادھر گیا تھا تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں, وہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا بیچارے کا, سمجھ. تو اس لیے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں, اور دل بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت امی عائشہ سے تھی. تو ایک ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث بالکل من گھڑت نہیں ہوتی, تائید کے لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں آتا ہے کہ جب نبی سب ازواج میں برابری کرتے تھے نا راتوں کی, تو اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک, اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں, دل میرے اختیار میں نہیں ہے. کیا مطلب, جو حضرت عائشہ کے لیے نبی کے دل میں جگہ تھی وہ جگہ کوئی اور زوجہ نہیں بنا سکی. تو دل تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا نا. آپ کی ایک بیگم بہت خدمت کر رہی ہے, آپ کی بہت غیرت مند ہے, تو خود بہت دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوگا. ایک چترول لگا رہی ہے صبح شام, تو وہ دل کیسے, دل تو اپنے اختیار میں, دل تو آپ کو پتا ہے جی, ہاں ایک خوشامد زیادہ کر رہی ہے تو چلو جھوٹی خوشامد ہی کرنے دو یار. تو باقی یہ سب باتیں یہاں کرنے کی ہیں.
نہیں ہے. جب تم 2-3 شادی کرو گے بھول جاؤ گے سب کچھ. عدل کیا ہے, محبت کس سے, 2 ٹکے کی عزت گھر میں نہیں رہے گی. تو اس لیے کرنے والے بنو, جب کر جاؤ گے تو پھر میں تمہیں مسئلے بس سمجھا دوں گا. کرنا کرانا ہے نہیں, بس میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. آخری سوال لے لیں, ٹھیک ہے, آپ تشریف رکھیں.